نیکی کر اور دریا میں ڈال، یہ جملہ اب بہت پرانا ہو چکا ہے۔ اب نیا جملہ یہ ہے کہ نیکی کر اور یوٹیوب پہ ڈال، نیکی کر اور سوشل میڈیا پہ ڈال۔ اس حوالے سے ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب لوگ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، کوئی ایسا عمل کرتے ہیں کہ جس کے اندر وہ لوگوں کی مدد امداد کرتے ہیں، تو وہاں پر ایک عجیب قسم کا ماحول بنا دیا جاتا ہے کہ ایک غریب شخص آتا ہے، ایک غریب عورت آتی ہے سامان لینے کے لیے، ایک آدمی جو ہے وہ لینے والا ہوتا ہے، لیکن اسی چیز کو دینے کے لیے 5 سے 10 بندے جو ہے وہ اس آٹے کے توڑے کو، کپڑے کے سوٹ کو یا کوئی بھی جو چیز دی جا رہی ہوتی ہے اس کو ہاتھ لگا کے وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں۔ ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ کسی جگہ کا سنگ بنیاد رکھنے کے لیے یہ کوئی پتھر نصب کیا جا رہا ہے کہ جس کو ہر آدمی اپنا ہاتھ لگا کے اس سنگ بنیاد کے اندر اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہے، یا پھر کسی جگہ کا افتتاح ہو رہا ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ اس میں اپنا ہاتھ لگانا ضروری سمجھتا ہے کہ تاکہ اس افتتاح کے اندر میرا بھی حصہ شامل ہو جائے۔ اب یہاں پر صدقہ و خیرات جب کیا جاتا ہے تو لوگوں کی عزت نفس کو جس طریقے سے مجروح کیا جاتا ہے، لوگوں کا جس طریقے سے مذاق اڑایا جاتا ہے، تو اس حوالے سے اگر یہاں پر یہ کہہ دیا جائے تو یہ بالکل بے جا نہیں ہوگا کہ راشن تھما گیا مجھے، وہ تصویر کے ساتھ ساتھ بھوک سے مرنے لگا تھا، غیرت سے مر گیا۔ اب یہاں پر ناظرین جب دیکھا جاتا ہے تو لوگ سوشل میڈیا کے اوپر اپنی ان تصاویر کو بڑے فخر کے ساتھ اپلوڈ کرتے ہیں۔ وہ بیوہ، وہ یتیم بچی، وہ گھر سے مجبوراً جو باہر نکلتی ہے اور جا کے 2-4 ہزار روپے کا، 500,000 روپے کا جو ہے وہ سامان ان سے لیتی ہے، لیکن وہاں جس طریقہ کے ساتھ ان کی تذلیل ہوتی ہے، جس طریقہ کے ساتھ ان کی تصاویر بنا کے ان تصاویر کو جو ہے وہ مختلف جگہ کے اوپر پھر آگے جو ہے وہ ایک طریقہ سے بیچا جاتا ہے، ان کی تشہیر کی جاتی ہے، تو میں اگر یہاں پر سوشل میڈیا کے وساطت سے، سوشل میڈیا کے ذریعے اس پیغام کو عام کر دیا جائے کہ دیکھیں یہ جو آپ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، یہ کہیں نہ ایسا نہ ہو کہ ریاکاری کی وجہ سے محض آپ کے لیے وہ تصویر ہی باقی رہ جائیں اور اللہ کی بارگاہ سے آپ کو اس کا کوئی اجر و ثواب نہ ملے۔ یہاں پر عمومی طور پہ آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا، حدیث مبارکہ کا ایک حصہ آپ نے سنا ہوگا کہ صدقہ اس طریقہ سے دو کہ جب اپنے دائیں ہاتھ سے دو تو آپ کے بائیں ہاتھ کو بھی اس کی خبر نہ ہو۔ یہ حدیث مبارکہ جو ہے اسے بخاری شریف کے اندر، مسلم شریف کے اندر، سنن ابن ماجہ کے اندر، ترمذی کے اندر، سنن نسائی کے علاوہ اور احادیث مبارکہ کی کتب کے اندر جو ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اب یہاں پر حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، اور باب جو ہے وہ بخاری شریف کے اندر باب صدقہ بالیمین، دائیں ہاتھ کے ساتھ صدقہ کرنے کا باقاعدہ طور پہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک باب باندھا ہے۔ اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ قیامت کے دن 7 خوش نصیب ایسے ہوں گے کہ جن کو اللہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا، اور اس دن لا ظل الا ظلہ، اس کے علاوہ وہاں پر کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان 7 خوش نصیب لوگوں کے اندر ایک وہ شخص بھی ہوگا کہ جس نے اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ صدقہ کیا اس طریقہ کے ساتھ کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی اس کے صدقے کی خبر نہیں ہوئی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس نے خفیہ طریقے سے صدقہ کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ایک انسان اس پہ جو صدقہ کرنا فرض ہے، واجب ہے، جس طرح زکوٰۃ ہے یا دوسری چیزیں جو اس کے اوپر واجب ہو جاتی ہیں، ان کو اگر اعلانیہ طور پہ کر بھی دیا جائے، لیکن اس طریقے سے اعلانیہ نہیں، بلکہ اگر کہیں وہ کسی جگہ پہ دے رہا ہے جو ہے تو اس کو وہ دے کر اس کا اعلان کر دینا چاہیے کسی مناسب حد تک۔ یہ صدقہ واجبہ کے اندر، فرض صدقہ کے اندر ایسی گنجائش موجود ہے کہ تاکہ باقی لوگوں کو بھی ترغیب ملے، باقی لوگ بھی اس کی طرف متوجہ ہوں۔ لیکن جو لوگ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، نفلی صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اللہ کی رضا کی خاطر صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اس کا بہرحال علماء کرام نے یہی لکھا ہے کہ اس صدقہ کو اس طریقہ سے دو کہ اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ دو تو آپ کے بائیں ہاتھ کو بھی اس کی خبر نہیں ہونی چاہیے۔ اب
یہاں پر عمومی طور پہ یہ جو صدقات دیے جاتے ہیں، خیرات دی جاتی ہے، یہ مختلف لوگوں سے جمع کر کے پھر آگے جو ہے وہ ان صدقات کو فوٹو سیشن کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ میں ان صاحب حیثیت، صاحب ثروت لوگوں سے بھی ہاتھ جوڑ کر یہ درخواست کرتا ہوں کہ خدا کے لیے آپ کے رشتہ داروں کے اندر، آپ کے پڑوسیوں کے اندر، آپ کے قرب و جوار کے اندر ایسے جو ہے وہ سینکڑوں اور ہزاروں لوگ ضرورت مند ہوتے ہیں کہ جنہیں آپ اچھے طریقے کے ساتھ خود بھی صدقات اور خیرات ان تک ہم پہنچا سکتے ہیں۔ یہ ایسے تماش بین قسم کے لوگوں کے حوالے آپ اپنی رقم کر کے اپنے صدقے کے اس اجر و ثواب کو بالکل بھی ضائع نہ کریں۔ جہاں صدقہ دینا ضروری ہے، زکوٰۃ دینا ضروری ہے، اسی طرح جو فرائض اور صدقات ہیں وہ دینا ضروری ہیں، اس کو باقاعدہ طور پہ تحقیق کر کے اچھے طریقے کے ساتھ مستحق تک پہنچانا، اور جس طریقے سے پہنچانے کا ہمارے دین نے ہمیں جو ہے وہ سبق دیا ہے، ہمیں تعلیم دی ہے، اس طریقے سے پہنچانا بھی ضروری ہوتا ہے۔ لہٰذا اس حوالے سے بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ یہ چیز ہر سال پہلے سال کی نسبت جو ہے وہ تیزی کے ساتھ معاشرے کے اندر پھیل رہی ہے۔ جہاں لوگ جو ہے وہ بھوک سے مر رہے ہوں، جہاں پر لوگ غربت سے تنگ آ چکے ہوں، جہاں پر مہنگائی جو ہے وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہو، پھر آپ ایک غریب کو اس طریقہ کے ساتھ اگر ایک مذاق کا نشانہ بنا کے اس کی اگر مدد امداد کریں گے بھی تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا، اور اگر کسی کا دل توڑ کے ہی آپ نے اس کی مدد امداد کرنی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس صدقہ و خیرات کا بالکل اجر و ثواب نہیں عطا فرمائے گا، بلکہ قیامت کے دن آپ نے جو انسان کا دل توڑا ہے، مسجد ڈھا دے، مندر ڈھا دے جو کچھ ڈھیندا، ایک بندے دا دل نہ ڈھاویں، رب دلاں وچ رہندا۔